بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا مبارک درس ہے۔ عربی زبان میں لیسن کو درس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہم ایک سورہ اور ایک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک حدیث پڑھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کی وکیبلری سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے۔ تو دعا کر لینی چاہیے نا، عربی زبان میں دعا دیکھیں، اللہم۔ اللہم کا مطلب اے اللہ، علمنا، ہمیں سکھا دیجئے، کیونکہ علم استاذ نہیں دیتا، علم کتاب سے نہیں ملتا، علم الفاظ سے نہیں ملتا، علم دیتا ہے صرف اور صرف علیم، اور اس کا کلام سیکھنا ہے تو وہی سکھائے گا، اسی لیے دعا کریں اسی سے۔ اللہم علمنا القرآن، اے اللہ ہمیں قرآن کا علم دے دے۔ وانفعنا بالقرآن، اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں نفع بخش بنا دے، نفع عطا کر دے قرآن سے۔ ورفعنا بالقرآن، اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں بلندیاں عطا کر۔ بہت بخیل ہو تم لوگ، آمین تک نہیں کہتے، ہائے اللہ۔ کوئی پڑھو یہ۔ تعاوض تعوذ، تعوذ، ہر چیز، تعاوض جی ہاں، ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے تاکہ اس کو یاد کرنے میں، بولنے میں آسانی ہو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پورے سینٹنس کا نام ہے تعوذ۔ اسے تعوذ نہیں پڑھتے، عام طور پہ لوگ ایسے پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر لکھ دیا، دیکھیں، تعوذ۔ سب سے پہلے ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں، اعوذ، یہ ایک ورب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، دھتکارا ہوا، جس کو بھگا دیا در سے، مردود۔ پورا ترجمہ یہ ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے، پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام کیا ہے؟ تسمیہ۔ با کا مطلب ہوتا ہے سے، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، بسم، نام سے، اللہ، اللہ کے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن، یہ لفظ بہت زیادہ رحم کو بتاتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ صرف مہربان نہیں کیا گیا، بہت بڑا مہربان، یہ مطلب ہے اس کا۔ الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ کا مطلب یہاں سے لوگ پوچھتے ہیں شروع کرتا ہوں کہاں لفظ لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر تو اللہ کے نام سے لکھا ہوا ہے، یہ شروع کرتا ہوں، شروع کرتی ہوں کہاں سے آ گیا ہے نا؟ سوال آپ لوگوں کے ذہن جی میں نہیں آتا کیا؟ جی سر آتا ہے۔ آتا ہے تو پوچھتے نہیں ہو۔ تو یہ جو با ہے، یہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ورڈ کیا ہوتا ہے عربی زبان میں چھپا ہوا تھا، ایک میننگ ہوتی ہے اس کی۔ اللہ کے نام سے کا مطلب ایک میننگ وہاں پر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ میننگ موقع کے حساب سے ہوتی ہے۔ آپ سفر شروع کر رہے ہو تو سفر کے لیے، کھانا شروع کر رہے ہو تو کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، مختلف چیزوں کے لیے۔ کھانا شروع کرنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، لکھنا شروع کرنا ہے، پڑھنا شروع کرنا ہے، تلاوت شروع کرنا ہے، نماز شروع کرنی ہے، جو بھی چیز آپ نے اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرنا ہے تو اس کے لیے وہاں پر وہ لفظ مان لیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، موقع محل کے حساب سے وہ چیز وہاں پر ایزیوم کر لی جاتی ہے. آگے چلیں. جی. سورۃ الفیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لفظ کے نیچے لفظ، ترجمہ اس کا الم ترى، لم ترى، تو جہاں پر ہے اس کے نیچے وہی لکھا گیا. ٹھیک ہے، کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پھر اس کے بعد یہاں پر کیا ہے، اس کا محاوری ترجمہ ہے. محاوری ترجمے کا مطلب جیسے ہم عام طور پر بات کرتے ہیں ویسے والا ترجمہ. اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس کی تفصیل سے ووکیبلری مل رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی پڑھو اسے. جی سر، میں پڑھ دوں. جی بالکل. نہیں آپ نہیں، کوئی اعوذ اور پڑھے. باللہ. نہیں رکے رکے رکے، آپ مت پڑھیں، کوئی اور پڑھے. آپ سے کچھ ایسا پڑھواتا ہوں جو آپ سے سننا ہوگا مجھے. میں کوئی اور پڑھ لوں پڑھے. سر؟ کون؟ طیبہ. آپ بھی نہیں. جی سر. میں پڑھ دوں. جی جی پڑھیں. نیچے والی جو لائن ہے وہ پڑھے تھوڑا تھوڑا. الم تارا، اس کے نیچے ترجمہ علم ہے. تارا، ہم علم کیا تم نے، ترا نہیں دیکھا، کیفا کیسا، فعلا کیا، ربو کا تمہارا رب، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. ہاں جی کیا دیکھ. آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. ہاں جی ماشاء اللہ. دیکھیں اس میں فعلا کا ترجمہ، رکے رکے رکے، فعلا کا ترجمہ آپ نے کیا کیا پڑھا وہاں پر؟ کیا. وہ کیا لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ہے کیا. کیف فعل، کیسے کیا. ٹھیک ہے، کیا مطلب یہ جی کوشچن ہو جائے گا. کیا مطلب کیا ہوگا، وہ ایک ورب ہوگا جی اردو زبان. علم جو ہے یہ جو حرف ہے نا، یہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں سوال پوچھنے کے لیے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا. ہم آگے اگلے کل جو لیسن ہے انشاءاللہ اس میں بھی پڑھیں گے. لم جو استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے نہیں. قرآن میں کہاں کہاں استعمال نہیں ہوا یہ، اب آپ دیکھیں اس کا معنی آپ کو پتا چل گیا. اس کا معنی ہے نہیں. علم کیا نہیں، تارا ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا رؤیت. را رؤیت پہ ہلال فتح، کمیٹی نہیں ہوتی، ہلال دیکھنے کی، ترا چاند دیکھا. دیکھنے کی. رکے رکے میں بول رہا ہوں. رؤیت ہلال کمیٹی ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ہر مہینے کی آخر تاریخ کو چاند دیکھتی ہے کہ چاند نکلا ہے یا چاند نہیں نکلا، چاند اگا ہے یا نہیں اگا. تو اسے کہتے ہیں رؤیت. رآ یا را، یہ آپ لوگوں کو آگے چل کے ساری چیزیں اس کی پورے ٹینسز لکھواؤں گا میں، اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ترا کیسے یہ بنا سکتے ہیں. علم صرف میں سیکھتے ہیں یہ. تو یہاں پر صرف یہ دیکھیں، تارا کا مطلب ہے تم نے دیکھا، تو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن لم آ گیا، لم تارا نہیں دیکھا. الم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. کیفا، کیفا مطلب سب کو پتا ہے کیسے. فعلا، فعلا کا مطلب کیا ہے؟ فعلا کا مطلب کرنا. فعلا کیا. رب سب کو پتا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ جلدی، رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا. اور رب کہتے ہیں ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات کو. ربک،
یہ کا مطلب ہوتا ہے تیرا، تمہارا، ربو کا تمہارا رب، الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل کیسے کیا، کیسا حال کیا، ربو کا تمہارے رب نے، کس کے ساتھ کیا، کس کا حال کیا، آگے جواب ہے بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اصحاب کہتے ہیں والوں کو، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا صاحب مال یعنی مال والا، صاحب جاہ یعنی عزت والا، صاحب منصب یعنی عہدے والا، تو اسی طرح صاحب فیل مطلب فیل عربی زبان میں کہتے ہیں ہاتھی کو، صاحب فیل کا مطلب ہاتھی والا، اور صاحب کی جمع آتی ہے اصحاب، اصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے اصحاب ہے، تو یہاں پر نا نیچے آپ دیکھیں ووکیبلری میں دوست، یار، والے، والے مطلب کوئی بھی آگے لگ جاتا ہے، جیسے مال میں نے لگایا اور اسی طرح دوسرے الفاظ۔ اس کے بعد میں نے واو لکھا، واو کا کیا مطلب ہے سنگولر، اور سنگولر کو اردو میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں واحد، تو وہ اس کا مخفف ہے، شارٹ فارم ہے۔ اگر وہاں پر جمع استعمال ہوا ہے، پلورل آیا ہے، تو اس کا آپ کو واحد بھی نظر آئے گا لکھا ہوا، اگر واحد آیا ہے تو اس کا پلورل آپ کو ووکیبلری میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور پلورل آئے گا تو وہاں پر واو لکھا ہوا نہیں ہوگا، جیم لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ پلورل کو عربی میں اور اردو میں کیا کہتے ہیں جمع۔ صاحب، اصحاب کا واحد کیا ہے صاحب، صاحبن، اور صاحبتن اگر کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے بیوی، عربی زبان میں کہتے ہیں، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ فیل ہے ہاتھی کو کہتے ہیں، اس کی جمع فیلتن بھی آتی ہے اور افیالن بھی آتی ہے، بہت سارے آتی۔ جی اس کے بعد پھر دیکھیں علم، کیا مطلب ہے اس کا، کیا نہیں، یجعل، میں آگے کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو نظر بھی آتا رہے گا ساتھ میں۔ دیکھو یہ بھی ایک ورب ہے، یہ جو الفاظ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نا نیچے، ان کو لکھنا بھی ہے اور اسی طرح یاد کر لینا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے جعل یجعل جعلن، بنانا، پیدا کرنا، اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے یاد کر لینا ہے۔ یہ جعل کا معنی کیا ہے آپ کو کچھ دن بعد اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، یجعل کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا، جعلن کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا، پھر آپ کو نا بڑا اچھا لگے گا، اچھا ہوا ہم نے اسے ایک ساتھ یاد کر لیا۔ یہ بہت کام آتی ہے چیز، ورنہ بعد میں جب ہم عربی پڑھنے لگیں گے نا تو آپ لوگوں کے سامنے اعراب غائب کر دیے جائیں گے، اعراب مطلب زبر زیر پیش ساری تشکیل غائب، اب آپ کو پڑھنا پڑے گا بغیر زبر زیر پیش کے، تو پھر کیسے پڑھیں گے، وہ اس وقت یہ چیز کام آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ایسے ہی یاد کر لیں، میں نے خاص طور پر اسی لیے لکھا ہے۔ تو جعل، جعل، یجعلو، یا اس طرح کے جو بھی اس کے مشتقات ہوتے ہیں، ڈیرائیویشنز ہوتے ہیں، ان سب کا معنی ہوتا ہے بنانا، پیدا کرنا، اس طرح کے کسی چیز کو تبدیل کر دینا، ایک حالت سے دوسری حالت میں کر دینا، اسے کہتے ہیں، اس عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جعل۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، الم یجعل کیدہم، کیدہم، قید کسے کہتے ہیں عربی زبان میں، قید کہتے ہیں سازش کو، مکر و فریب کو، ٹھیک ہے، کسی برے انسان کا کسی اور شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے پلان بنانا، تدبیر کرنا، اسے کہتے ہیں قید۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ہاتھی والوں نے کعبہ مشرفہ کو، بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے سازش بنائی تھی، تیار کی تھی، تدبیر کی تھی، مکر و فریب کیا تھا، اور اس کے لیے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کر دیا اس نے، مطلب اللہ نے، ان کا داؤ، ان کی تدبیر، فی تضلیل، گمراہی میں، گمراہی کا مطلب سرگرداں، کوئی اس کا حل نہیں نکلا، بیکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔
تضلیل اصل معنی ہے اس کا گمراہ کرنا، اور گمراہ کرنے کا معنی آپ ذرا سوچیں، مطلب کوئی راستہ نہ نکلنا، انسان بھٹک جائے، غافل ہو جائے، غلط کر دینا، اس کی سازش کو ختم کر دینا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے یعنی اللہ نے، تمہارے رب نے ان کا داؤ نہیں کر دیا گمراہی میں، یعنی بیکار نہیں کر دیا؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آ رہی جی ہے سر سر۔ جی آ رہے ہیں۔ آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھیک، یا پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں الحمدللہ آ رہے ہیں سر۔ اس میں جو فی تھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ فی تذلیل میں فی کا مطلب ہوتا ہے میں، گمراہی میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، چلیں۔ و کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور، اینڈ، ارسلہ، قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ ارسلہ، ارسلہ کسے کہتے ہیں؟ ایمبیسڈر بنا کے کسی کو بھیجنا، یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو بھیجنے کے لیے ارسلہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے خط کو کہتے ہیں رسالہ، یعنی وہ چیز جس کو بھیجا جاتا ہے، اور کوئی پیغام لے کے بھیجتا ہے، لے کے آتا ہے، تو اسے رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھیجا گیا ہے۔ وہ ارسلہ، اور اللہ نے بھیجا، علیہم، یہ پورا یہ جو ہے نا اللہ نے بھیجا، ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ تمہارے رب نے بھیجا سے ہو رہا ہے، اور تمہارے رب نے بھیجا، اللہ نے بھیجا، علیہم، ان پر، کن پر؟ اصحاب الفیل پر، اور اللہ نے بھیجا ہے اصحاب الفیل پر طیرن، پرندے بھیجے، ابابیلا، ابابیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ پرندوں کی کوئی قسم نہیں ہے، پرندوں کی کوئی اسپیشی نہیں ہے، بلکہ یہ ابابیل کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے جھنڈ، ایک گروپ، بہت سارے پرندے ایک ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جھنڈ کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ان پر بھیج دیے۔ وَأَرْسَلَ، اور بھیجے، علیہم، ان پر، طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ۔ نیچے ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے ارسلہ، باب افعال، یہ یاد رکھو لفظ افعال، واحد، مذکر، غائب، ارسل، یرسل، ارسالن، بھیجنا، جیسے لکھا ہوا ہے بس ایسے رٹ لو، اسے یاد کر لو۔ طیرن کہتے ہیں پرندوں کو، لیکن اس کی اور ایک جمع بنتی ہے طیور، اور زیادہ پرندے۔ اور ابابیل، یہ جیسے پتہ چل رہا ہے بہت سارے ہیں، تو اس کا واحد کیا آتا ہے؟ ابالتن، ابالتن کا مطلب ایک جھنڈ، ایک گروپ، لیکن بہت سارے اللہ تعالیٰ نے بھیجے نا، اسی لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ابابیل، بہت سارے جھنڈ آئے تھے، بہت سارے پرندے گروپ کی شکل میں آئے تھے۔ غول کے غول کہتے ہیں اسے عربی میں، اردو میں، چڑیوں کے جھنڈ کے جھنڈ۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے کیا کیے؟ پرندے بھیجے۔ کیا کر رہے تھے وہ؟ ترمیہم، رما یرمی رمین، ورمایتن کہتے ہیں پھینکنے کو۔ قرآن میں یہ دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہجرت کی رات کے باہر نکلنا ہے، تو اب کیا کرو؟ باہر پہرے داری ہے زبردست قسم کی، باہر نکلتے ہی قتل ہو جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے اوپر مٹی کو مطلب پڑھ کے دم کر دو، پھونک دو، تو مٹی پھینک دو ایسے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اتنے صیغے، اتنے ڈرائیویشنز اس کے استعمال ہو گئے، اتنے مشتقات استعمال ہو گئے، صرف وہ اس مصدر سے نکلے ہیں، رمین، رمایتن سے۔ تو یہاں پر بھی اس کا ایک ہے ترمی، کیا کر رہے تھے وہ پرندے؟ کیا کر رہے تھے؟ پھینک رہے تھے، پھینک رہے تھے، ترمیہم، پھینک رہے تھے۔ اچھا، کس پر پھینک رہے تھے؟ ان پر، ان ہاتھی والوں پر پھینک رہے تھے۔ کیا پھینک رہے تھے؟ بحجارۃ، کنکریاں پھینک رہے تھے، چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں،
اچھا کون سی کنکریاں؟ کیسے کنکر تھے وہ؟ من سجیل، وہ جو ٹھیکرے ہوتے ہیں نا، جو مٹی ہوتی ہے، پھر وہ مٹی سوکھ جاتی ہے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ والی مٹی کے کنکر تھے چھوٹے چھوٹے، وہ پھینک رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے بولا ابابیل جو ہیں وہ پرندے کی کائنڈ نہیں ہے بلکہ وہ جھنڈ ہے پرندوں کا، لیکن جو مطلب مکہ میں جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں انہیں تو سب ابابیل ہی کہتے ہیں۔ وہ ہندوستان، پاکستان، ترکی، افغانستان کے لوگ ہیں ان کو ابابیل کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا نام عربی زبان میں ابابیل نہیں ہے، خطاف ہے، خطاف۔ ان کا نام خطاف اس لیے ہے کیونکہ ان پرندوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جو چیز دیکھتے ہیں نا، جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہے، وہ اسے اچک لیتے ہیں، مطلب ایسے جانا اور فوراً اس کو اپنے چونچ میں یا اپنے پنجوں میں لے لینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی پرندوں کو یہ وحی کی تھی کہ بھائی اب تم کنکریاں اٹھاؤ، من سجیل، یہ سنگ گل والے، یہ کنکریاں اٹھاؤ۔ اب انہوں نے اس کو اٹھایا اور پھر وہاں لے گئے اور ڈال دیا، تو اس کا نام ابابیل نہیں ہے، وہ ہم کہتے ہیں اردو، فارسی میں اور ترکی زبان میں ابابیل، جبکہ عربی زبان میں اس کا نام ابابیل ہے ہی نہیں، اس کا نام خطاف ہے، ٹھیک ہے، اس پرندے کا نام جو وہاں پر حرمین میں گھومتے پھرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آ گئی، تھینک یو۔ جی سر۔ رما یرمی، ترمیہم، ڈالنا، پھینکنا۔ عربی زبان میں جو تیر اندازی ہے اس کو رمایہ کہتے ہیں، تیر اندازی، آرشری کو۔ حجارہ، حجارہ کسے کہتے ہیں؟ پتھر کو کہتے ہیں، یاد رکھ لو، اسے استعمال ہوتا ہے، روزانہ استعمال کر سکتے ہیں ہم۔ اس کا واحد کیا آتا ہے؟ حجرۃ، ہم کہتے ہیں نا حجر الاسود۔ سجیل کسے کہتے ہیں؟ کنکر کو کہتے ہیں۔ کھنکتی ہوئی مٹی، وہ تر مٹی جو سوکھ کر آواز دینے لگے، مطلب ایک یوں سمجھ لیجیے کلے جیسی چیز ہوتی ہے یہ۔ فا کا مطلب ہوتا ہے، مطلب ساری بات کا خلاصہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ واقعہ سنا رہے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا ہمارا برتاؤ رہا، کیسا ان کی تدبیر کو ہم نے ناکام کر دیا۔ مطلب ہاتھی والے ہیں بھائی، ہاتھی والے، اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے سامنے بے بس ہو گئے، ایسا حال کر دیا ہم نے۔ کیا حال ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں اور جا کے ان ہاتھی والوں پر پھینکی۔ نتیجہ یہ ہوا، یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، نتیجہ یہ ہوا، تو اس کے لیے عربی زبان میں کہتے ہیں فا۔ فا کا مطلب پس، عربی زبان، فارسی زبان میں پس کا مطلب ہوتا ہے لہذا، نتیجتاً، ٹھیک ہے۔ فجعلہم، پس ان کو بنا کر دیا، لہذا یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کو بنا دیا کعصف، بھوسا بنا دیا، بھوسے کی طرح بنا دیا، مأکول، جو کھایا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھو بھوسا کسے کہتے ہیں؟ جو جانور کا چارہ ہوتا ہے۔ جب جانور تھوڑا سا کھاتا ہے اور کھا کے اسے پھینک دیتا ہے یا تھوک دیتا ہے یا اسے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کیسی حالت ہو جاتی ہے؟ گلی سڑی۔ ویسی حالت ہو گئی تھی ان کی، صرف ان کنکریوں کے ان پر پڑنے سے۔ اور تفسیروں میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ابرہا بادشاہ تھا، جو ہاتھی والا تھا، وہ بھاگتے 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 جا رہا تھا، تو اس کا جو گوشت ہے نا، وہ گوشت گل کے ٹپک رہا تھا۔ جسم کا جو سکن ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، وہ ایسے پانی جیسے ٹپکتا ہے نا، ویسے گل کے ٹپک رہا تھا، اور آخر میں اس کے وہاں تک جانے کے بعد موت ہی ہو گئی۔ تو ایسی حالت ہو گئی، گلے سڑے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ فجعلہم کعصف مأکول، جیسے ہم نے ابھی پڑھا، با کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اسی طرح کا جو ہے نا عربی زبان میں صرف ایک لیٹر کا، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسا، مانند، ٹھیک ہے۔ کعصف، بھوسے کی طرح، سمجھ آئی؟ مأکول، وہ ریپیٹ کر جی دیں۔ سر۔ میں نے کہا ابھی آپ نے سوال پوچھا تھا نا فی تضلیل میں،
फी का क्या माना है, तो मैंने बताया में है उसका माना, ये हर्फ है साथ जुड़ के माना बनाता है। तो यहां पर भी का आसफिन में ये पूरा एक वर्ड नहीं है, बल्कि का एक अलग लेटर है, आसफिन ये पूरा एक नाउन है। क का मतलब होता है जैसे, क का मतलब होता है मानिंद, क का मतलब होता है तरह, ठीक है। कास्फिन भूसे की तरह, भूसे की मानिंद, भूसे जैसा, ठीक है। कैसा भूसा, अल्लाह ताला ने वो भी बता दिया। बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल फ्रेश नहीं, नहीं नहीं जी, बहुत ज्यादा गला सड़ा हुआ खाया हुआ भूसा, ऐसे बन गए थे वो लोग। समझ आ गई? कोई सवाल? ये जितनी वोकैबुलरी है पूरी लिख लो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ है, ऐसे अपने नोटबुक्स बनाओ और जरा कुरान के अल्फाज अपने कलमों से लिखो, उसका तर्जमा लिखो, उसकी वोकैबुलरी लिखो, काम आएगा। जी सर। अब आते हैं मजीद नूरानी अल्फाज पर। हदीस रसूलिना व नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम। अल हाफिज अल अल्लाम अलक़मत इब्न वक़्क़ास अल-लैसी रहिमहुल्लाह युहद्दिसु अन्नहु समिअ उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अलल मिंबरी यक़ूलु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल अअमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ या इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। जी। कोई और पढ़े इसे? जिन्हें आता है वो बिल्कुल ना पढ़े, जिन्हें नहीं आता वो मेरे सामने यहां कोशिश करें। 1000 गलतियां करो लेकिन पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? कौन? मैं कौन? मैं पढ़ूं सर? जी पढ़ें। अक्सा खलील। जी पूछें, पढ़ें। अल हाफिज़ु अल अल्लामु अल क़मतु अल क़मतु बनु इब्नु पढ़ें। लैसी जी पढ़ें आगे। वक़ासी लैसी रहिमहुल्लाहु युहद्दिसु अन्नहु समिअ उमर बिन अल उमर बिन शाबाश। उमर इब्न अल-ख़त्ताब उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अलल मिंबरी यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिइम्रि मा नवा फमन कानत हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा देखो अव इम्रअतुन। रुको फिर से पढ़ो। फमन कानत जी कहाँ से? फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैह। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह ताला और बेहतरीन आपको पढ़ने, अरबी बोलने वालों में से बनाए। बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर सब बकील बैठे हैं, जरा माशाअल्लाह बोल दो भाई, दुआ दे दो, हिम्मत अफजाई कर दो। आखिर इतनी भी क्या। हाय अल्लाह। कोई और पढ़े? बिल्कुल पढ़ें।
الحافظ العلام علقمة بن وقاص رکیں الليثي رکیں ایک منٹ رکیں دیکھیں یہ یہاں پر نا القمتو پڑھ کے اگر رک گئے، جیسے القمتو آپ دونوں نے القمتو پڑھ کے وہاں پر مطلب القمتو پڑھا نا، اس کے آگے نہیں پڑھا، فوراً ملایا نہیں، تو وہاں پر اب کیا پڑھنا ہے؟ ابنو، القمتو ابنو۔ اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں جیسے میں نے پڑھا تو وہاں پر پھر ایسے پڑھیں گے القمتو ابنو۔ اگر رکنا ہے تو القمتو ابنو، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ابن، ایسے چلیں۔ جی علقمة بن وقاص الليثي رحمة الله يحدث نہیں رکے دیکھیں آپ نا بہت اچھے سے بہت شاندار انداز میں آپ اسے پڑھ رہی ہو، تھوڑا سا آہستہ آہستہ پڑھیں، مطلب رک کے، تاکہ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو میں آپ کو فوراً سے بتا سکوں، ایک ساتھ مت پڑھیں۔ دیکھو یہاں پر اللیثی ہے، ٹھیک ہے، اسے ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر رحمتو نہیں ہے، وہ رحمتو نہیں ہے، وہاں پر ہا ہے، اسے کیا پڑھنا ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے وہاں پر اعراب نہیں ڈالے، مجھے ڈالنے چاہیے تھے۔ رحمہ اللہ، رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ اور رحمہ اللہ دونوں ایک ہی ہیں، بس بولنے کا مطلب فریز الگ ہے، سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، وہی ہے۔ رحمت اللہ علیہ کا مطلب جملہ اسمیہ، رحمہ اللہ کا مطلب جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، جی اوکے، تو اسے کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو۔ الليثي رحمه الله يحدث أنه سمع عمر بن الخطاب رضی ایک اللہ عنہ۔ رکیں دیکھو خطاب کیوں رکی، کیوں رکنا، کیوں یہاں پہ کہیں بھی رکو، آپ کو لاسٹ والا جو لیٹر ہے اس کے نیچے جو بھی اعراب ہوگا وہ آپ نے اس کو پروننس کرنا ہوگا، زیر ہے تو زیر، زبر ہے تو زبر، ٹھیک ہے۔ میں نے کیسے پڑھا، آپ لوگوں نے غور کیا؟ میں نے اسی لیے پڑھا تھا کہ آپ لوگ غور سے سنو، اور میں نے جان بوجھ کے آہستہ آہستہ پڑھا تھا کہ آپ لوگ اسے سمجھو پروننسیشن کو۔ انہو سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول، انہوں نے بھی کیا نا، اقصا صاحبہ نے بھی یہاں پر نا دو جگہ بھی یقول پڑھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انہوں نے غلط پڑھا، انہوں نے بالکل ٹھیک پڑھا، لیکن سیکھنے کے مراحل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر کیا کہتے ہیں، اعراب کو زبان سے بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیں انہو سے پڑھیں، یحدث انہو، يحدث أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لإمرئ پڑھتے ہیں نہیں، دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لام کے نیچے زیر ہے، الف کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، تو لام کو میم سے ملانا ہے، لم ری ان جی وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ کیا بات ہے، واہ واہ، دل خوش کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، جزاک اللہ۔ آمین۔ باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ زبانیں عطا کر دے، توفیق دے دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے کی نظر لگ جائے گی لڑکی کو، یار ذرا قدر کر لو، اتنا اچھا انہوں نے پڑھا ہے۔ اچھا دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، یہ جو آپ لوگوں سے پڑھوایا جا رہا ہے، میں تو چاہتا ہوں سب پڑھیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا، تو باری آپ لوگوں کو خود شوق ہونا چاہیے نا کہ ہم پڑھیں گے، جن کو نہیں آتا وہ اور زیادہ سامنے آئے، کیونکہ آپ لوگوں کو عربی بولنا بھی تو سیکھنا ہے۔ اس کے بعد والی جو کلاس ہوگی اس کے اندر ہم جو ہے سینٹنسز بنانا سیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ کل والی کلاس انشاءاللہ بڑی مزیدار ہوگی۔ تو اب آپ کو پتہ ہے انگلش ہے، تو ہم انگلش میں فلوئنٹ کیسے ہوں گے؟ جتنا انگلش بولیں گے، سننے سے نہیں ہوتا، سننے سے تو ہمیں الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، بولنے کا طریقہ آتا ہے، لیکن جب تک ہم بولیں گے نہیں، زبان سے غلطیاں کریں گے نہیں، تب تک ہم فلوئنٹ نہیں ہو سکتے، سلیس نہیں بول سکتے۔
عربی زبان ذرا ہماری زبانوں پر ثقیل ہے، مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے بولتے رہیں. اب اس کی آپ لوگوں نے نا، یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے پڑھ لیا بس ختم نہیں. اب آپ کو جب موقع ملے نا اس کو کھولیں اور ایسے ہی پڑھیں جیسے آپ لوگ عربی بات کر رہے ہو. الحافظ العلام علقمۃ بن وقاص اللیثی رحمہ اللہ، ایسے آپ لوگ نا ایک جوش بھرے انداز میں، اچھے انداز میں ایسے پڑھیں جیسے آپ لوگوں کو تو عربی تو بس بڑی شاندار قسم کی آتی ہے، یہ سمجھیں اور پھر پڑھیں. ہزار غلطیاں کریں لیکن پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. آپ لوگ یقین نہیں کرو گے 10 دن کے اندر بہترین عربی آپ لوگوں کو پڑھنی آ جائے گی. سمجھ میں آئے گی نہیں کہہ رہا ہوں، بولنے آئے گی نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھنے آ جائے گا. اور پڑھنا آنا بڑی چیز ہے نا، کیونکہ پڑھنا ہی نہیں آیا تو سمجھنے اور لکھنے اور بولنے کہاں سے آئے گا. الحافظ العلام علقمۃ بن وقاص اللیثی پڑھیں یا اللیثی پڑھیں رحمہ اللہ. يحدث أنه سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر انه يقول، یہاں پر انه آتا ہے وہ خیر چھوڑ دیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. اب آپ کو یہاں پر رکنا ہے تو لامرئ ملانا ہے تو لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها. اب میں نے یہاں پر پھر سے بتایا، اگر آپ کو امراتن سے ملانا ہے تو اومراتن، الگ الگ پڑھنا ہے تو او امراتن یتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ. جتنا کلیئر پڑھنے کی کوشش کریں گے اتنا وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کو الفاظ بولنا آئے گا. آپ لوگوں نے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں، میرے جتنے الفاظ چاہے اردو کے ہو، انگلش کے ہو، عربی کے ہو، آپ لوگوں نے سن رہے ہیں، ایک ایک لفظ کلیئر ہوتا ہے نا، وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں نا. یہ ایسے تو نہیں آ گیا نا، ایسے تو نہیں آ گیا، یہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. عربی زبان میری یہ خواہش تھی کہ میں عربی زبان ایسے پڑھوں کہ گنجلک نہ ہو، پیچیدہ نہ ہو. ایسے مطلب پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو کچھ الفاظ تیز ہو جاتے ہیں، کچھ الفاظ کیا کہتے ہیں کٹ جاتے ہیں، ہم کھا لیتے ہیں کچھ الفاظ، ایسے نہ ہو. تو اس کے لیے اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی سماعتوں کو، اپنے حلق کو، اپنی آواز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ایک لفظ آرام آرام سے بولنا ہوتا ہے، بالکل سنجیدہ، متانت کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ. عربی زبان وقار سکھاتی ہے. حضرت عمر نے نہیں کہا الحافظ العلام علقمہ ابن وقاص اللیثی، ایسے ایسے پڑھیں، پھر ایک ساتھ ملا کر پڑھیں، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا. یہ جو علقمہ بن وقاص لیثی ہیں یہ تابعی ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کے شاگردوں کو تابعی کہا جاتا ہے، اور یہ خیر القرون میں شامل ہے. خیر القرون کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یا صحابہ کا زمانہ یا حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ نہیں، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ. یہ 3 زمانے ایسے ہیں جو خیر القرون ہیں. قرن کہتے ہیں عربی میں سال کو، قرون کہتے ہیں سالوں کو، صدیوں کو. دنیا میں جتنے زمانے گزرے ہیں، جتنی صدیاں گزری ہیں، ان ساری صدیوں میں سب سے بہترین صدیاں یہ 3 صدیاں ہیں جس میں حضور اور صحابہ تھے، اور اس کے بعد پھر 100 سال گزر گئے تو پھر صحابہ کے شاگردوں کا زمانہ ہے، اور پھر صحابہ کے شاگردوں کے شاگردوں کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ صحابی، جنہوں نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی، جنہوں نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی. تو یہ جو صاحب ہیں انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو یہ کیا بن گئے؟ تابعی. اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے رحمہ اللہ، تابعی ہیں. علقمہ بن وقاص لیثی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بولتے ہیں کہ انہوں نے، دیکھو کیا قسمت ہے اس عظیم شخصیت کی، حضرت عمر بن خطاب سے سنا. کہاں سنا؟ اس حال میں کہ وہ ممبر پر فرما رہے تھے، یعنی وہ ممبر پر کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے واعظ اور بیان کر رہے تھے.
نصیحت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا اب حضرت عمر کی دیکھو ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اعمال نیتوں ہی کے ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پاگل ہیں کیا، مطلب عقل مند انسان کچھ سوچ کر کوئی کام کرتا ہے نا؟ تو اسی لیے حضور نے کہا کہ آپ جو عمل کر رہے ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ نیت ہوگی۔ اعمال نیتوں ہی کے ساتھ واقع ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لیے وہی چیز ہوگی جس کی وہ نیت کرے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسا ارادہ ہوگا اس کو ویسا بدلہ ملے گا۔ وہ شخص اب یہاں پر حضور بتا رہے ہیں لہذا وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہو، حالانکہ ہجرت تو ایک بڑا عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نے ہجرت کی اس سے پچھلے جتنے سارے گناہ ہوں گے وہ سب کے سب ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے ایک بلڈنگ ڈھا دی جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ ایسے ہجرت اتنا بڑا عمل ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے لیے اور اسلام کی خاطر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ سے ہجرت کرے، ایک ایسی جگہ کو چھوڑ دے جو اس کی عزیز بھی تھی، اس کا وطن بھی تھا، لیکن وہاں پر اس کو دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا، اس نے اس جگہ کو صرف اللہ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر چھوڑا اور کسی اور جگہ وہ چلا گیا، اس کا نام ہجرت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب یہ دیتے ہیں کہ اس سے زندگی میں جتنے گناہ ہوئے وہ سب کے سب ختم کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، فائل ساری فرشتوں سے گما دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہجرت سے پہلے۔ تو اتنا بڑا عمل ہے، لیکن حضور بتا رہے ہیں بظاہر تو نیک عمل ہے، لیکن اگر نیت کسی اور چیز کی ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی، تو پھر اس کو وہی چیز ملے گی، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہوگی، دنیا کمانے کے لیے کہ میں یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا، ارے وہاں تو بڑا زبردست سی شور ہے، وہاں تو میں یہ کروں گا، میں تو عیش کروں گا، وہاں جا کے میں خوب کماؤں گا، تو اس کو وہ چیز ملے گی، ثواب تو نہیں ملے گا۔ کہ اس کو وہ حاصل کرے دنیا کو، یا کسی عورت کی خاطر ہو کہ وہ اس سے وہاں جا کے نکاح کرے، اس کی ہجرت تو کیا تو اس کی ہجرت کس چیز کے لیے ہوگی؟ اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے نیت کی، جس کا اس نے ارادہ کیا۔ یہاں پر عورت کا خاص طور پر تذکرہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، میں پھر بھی بتا دیتا ہوں مختصر طور پر۔ ایک صحابی تھے، وہ مکہ میں رہنے والے تھے، مدینہ میں ایک عورت تھی، تو انہوں نے ہجرت اس لیے کی تھی کہ وہ جا کر وہاں پر اس عورت سے نکاح کر لیں گے۔ تو اس پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک ارشاد فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک سوال تھا مجھے، فرمائیے۔ اس میں آپ نے جو بولا تھا کہ مطلب کہ مطلب حضرت عمر کا اور مطلب صحابہ کرام کا زمانہ بہت اچھا تھا، تو ہمارا زمانہ کون سا ہے؟ آپ کا زمانہ قرب قیامت کا فتنوں کا زمانہ ہے۔ چلیں اب دیکھیں اس کے ایک سیکنڈ، ایک اور سوال تھا۔ ہاں پوچھیں۔ اس میں جو آپ نے بولا تھا آپ نے کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے، تو آپ نے جو ہی یہاں سے مطلب آپ نے لکھا ہے تو یہ بل کی وجہ سے لکھا ہے؟ نہیں عربی ترجمے میں نہیں، عربی میں یہ اس وجہ سے آیا، انما یہ انما کے اندر ایک طاقت قوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، طاقت قوت ہوتی ہے، مطلب یہ زور ڈالتا ہے۔ ہم ایک چیز ہوتی ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ایسا محسوس ہو سکتا ہے نا کہ سارے اعمال کا نہیں ہو سکتا، لیکن حضور نے انما کہہ دیا، اس کا مطلب یہ کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ ہمارا پیج بڑا مضبوط ہے، نہیں پھٹے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے دیکھا کیا لکھا ہوا تھا، الحافظ، العلام، یہ لکھا ہوا تھا نا، تو ان سب کی ووکیبلری آ رہی ہے، دیکھو بہت کام کی چیز ہے۔ حافظ، حفظ، یحفظ، حفظا، اس میں فاعل ہے، مطلب حافظ کا مطلب حفظ کرنے والا، زبانی یاد کرنے والا، نگرانی کرنے والا، یہ تو اس کے لیکسیکل میننگ ہوئی، لغوی معنی ہوا، ڈکشنری میں مل جائے گا۔ لیکن یہ حدیث ہے اور حدیث ایک سبجیکٹ ہے، تو اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں اس کو محدثین کہتے ہیں، ان کی ایک ٹرم ہوتی ہے، ان کی ایک ٹرم کیا ہے؟ حافظ۔ وہ حافظ کسے کہتے ہیں؟
وہ حافظ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 احادیث یاد ہوں چین کے ساتھ، ٹریڈیشن کے ساتھ، سند کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس شخص کو محدثین کی اصطلاح میں حافظ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک لفظ ہے علام۔ علام کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا، اور اس کو اور زیادہ، بہت زیادہ جاننے والا ہے اور تاکید کرنا ہے اور بڑا بنانا ہے تو آخر میں کیا کرتے ہیں؟ بولتا لگا دیتے ہیں، علامہ، ٹھیک ہے۔ علم یعلم علما، جاننا اس کا معنی ہے، بہت زیادہ جاننے والا۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں یحدث، آیا نا؟ ایک دفعہ بولیں۔ آپ اپنی بات دہرا دیں گے جو آپ نے عالمہ والا بولا، جو ہے لگا دیتے ہیں لاسٹ میں؟ میں نے کہا علام کا مطلب ویسے ہی بہت زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اور زیادتی بتانی ہے، اور زیادہ، اور ایگزیجریٹ کرنا ہے، اور مبالغہ کرنا ہے، تو اس کے اندر اس کو علامہ کہہ دیتے ہیں، علامتن، ٹھیک ہے۔ یہ کہا یحدث، ٹھیک ہے، یحدث کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے، اسے بس جیسے لکھا ہوا ہے ویسے رٹ لینا ہے، حدث یحدث تحدیثا، یہ بھی ایسے ہی یاد کر لینا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی بات بیان کرنا۔ دیکھو حدیث کا مطلب بات، حدیث کس سے کہتے ہیں؟ لیکسیکل میننگ اس کا کیا ہے؟ بات چیت، کوئی بھی کنورزیشن ہو، محادثہ کہتے ہیں اسے۔ لیکن حدیث کی اصطلاح میں، حدیث کی سبجیکٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو، اقوال کو، اعمال کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل کا مطلب ہوتا ہے ورب، مضارع کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر پریزنٹ ٹینس بھی ہو، فیوچر ٹینس بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی وہاں پر ہم نہیں آئے، اب میں زیادہ نا اصطلاحات میں جاؤں گا، آپ لوگوں کو قواعد گرامر سکھاؤں گا تو مسئلہ ہو جائے گا، فی الحال یاد رکھ لیں، بعد میں کام آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سمع، انہوں نے سنا تھا نا، سمع یسمع سمعا و سماعتا، ہم کہتے ہیں نا سماعت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سننا۔ اس کے بعد ہے ممبر، دیکھو اسے منبر نہیں پڑھنا، منبر نہیں پڑھنا۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے بولنے کا کہ نون کے بعد اگر با آ رہا ہو تو اس نون کو کیا کرتے ہیں؟ میم سے بدل دیتے ہیں، ممبر، اسی لیے ہم اسے منبر نہیں پڑھتے، ممبر پڑھتے ہیں۔ اور ممبر کی جمع بھی آتی ہے، منابر، منابر کہتے ہیں، یا اردو میں ہم ممبر کہہ دیتے ہیں۔ یہاں اردو میں بھی ایسے ہی لکھتے ہیں، ایسے منبر۔ کسے کہتے ہیں ممبر؟ بلند جگہ، کوئی اونچی جگہ جہاں سے کوئی واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، یا خطبہ دینے والا، بیان کرنے والا، اوریٹر جو ہوتا ہے وہ وہاں سے اپنی سپیچ دیتا ہے، خطاب کرتا ہے، تو اس جگہ کو کہتے ہیں ممبر۔ اب اس کے بعد ہے یقول، یہ بہت ضروری لفظ ہے، یاد کر لو اسے۔ قال یقول قولا و مقولتا، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، مقولہ ہے، فلاں کا مقولہ ہے، بات کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ بات کرنا، بولنا، کہنا، بات چیت کرنا، باب نصارہ۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں پیغمبر کو۔ پیغمبر کا مطلب پیغامبر، جو پیغام پہنچاتا ہے۔ نبی کو کہتے ہیں جو خبر سناتا ہے۔ رسول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے فرستادہ، فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خدا کا فرستادہ، مطلب رسول خدا، اللہ کا رسول۔ اس کی جمع آتی ہے رسول، قرآن میں ہے نا تلک الرسل۔ اعمال پتہ ہے اس کا واحد کیا ہے؟ عمل، کام، عمل۔ نیات، اس کا واحد ہے نیتن۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بس دل میں کوئی چیز آئی، آپ نے اس کے بارے میں سوچا کہ ایسا کریں گے، تو اس کا مطلب وہ نیت ہو گئی، اور اگر اس کے اندر پختگی آ گئی تو اسے عزم کہتے ہیں۔ نیت، ارادہ، عزم۔ امرؤن، امراؤن کسے کہتے ہیں؟ امراؤن کہتے ہیں آدمی کو، مرد کو، کوئی بھی شخص کو اس کے آخر میں گولتا لگا دی جائے تو وہ بن جاتا ہے لفظ امرأتن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے عورت۔ اور اس کی جمع بالکل عجیب ہی آ گئی، عربوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، امرؤن کی جمع رجال بنا دی، لفظ ہی غائب کر دیا، ٹھیک ہے۔ نوا، نوا ینوی نیتن، نیت کرنا، ارادہ کرنا، عزم کرنا۔ کانت،
کتنا استعمال ہوتا ہے قرآن میں یہ؟ اللہ اللہ، دیکھ لو ذرا. کانا یکونو کونن، ہم کہتے ہیں نا کون و مکان، یہ یہاں سے لفظ ہے. کون کا مطلب ہونا، مکان کا مطلب جہاں پر کوئی چیز ہو. کون و مکان، ہونا. قرآن میں اتنا استعمال ہوا لفظ کن، ہو جا، اسی سے ہے نا. فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یہ ڈرائیویشنز ہیں، یہ سارے صیغے ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. کانا یکون کونن و مکانن، ہونا. ایک بات بتا دیں، جی بولیے. سلائڈ پیچھے کریں. اس میں جیسے ورڈز ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی یاد کر لو، یہ بھی یاد کر لو، یہ تو اتنے سارے ہو جائیں گے. تو ہم ایسے بھی تو کر سکتے نا، مطلب ان کے اندر آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ عربی میں مطلب زیادہ سے زیادہ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے وہ 5 یا 3 مطلب ورڈ سے مل کے بنتا ہے. تو جیسے اس میں زیادہ سے زیادہ جو لاسٹ والا ورڈ تھا، اس میں کاف نون تے ہو سکتا ہے. تو اب جس بھی ورڈ میں یہ آئے گا اس کا مطلب وہ اس سے ڈرائیو ہوئے ہیں. ہاں لیکن آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے، لیکن یہ آئیڈیا پتہ ہے کون سا ہے؟ تھوڑا سا آگے والے لیول کا ہے. کون سا؟ ٹھیک ہے، آپ کو 2 چیزیں یاد رکھنی ہوگی. تو یہ ایک بات بول رہا ہوں، سنیں. دیکھو آپ کو سب سے پہلے نا 2 چیزیں یاد کرنی ہوگی. سب سے پہلے آپ نے جیسے کہا روٹ لیٹرز، نون، واو، یا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا، یہ جو ہے نا باب ضرب، یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ یاد رکھنا ہوگا. یہ ساری چیزیں ایکسپلین ہوگی، یہ ساری ٹرمز ہیں. میں اس کے اندر ابھی نہیں گھس رہا، صرف آپ کو یاد کرنے کا کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں کو جیسی سہولت ہو یاد کر لیں، آپ لوگوں کو یاد نہیں کرنا لکھ کے رکھ لو. لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے نا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو نا بہت کام آئیں گی. جب آپ لوگوں کو پھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈکشنریز میں، بلکہ آپ لوگوں کے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہوگا، اور ایک نظر آپ لوگ دیکھ لو گے تو آپ لوگوں کو ساری باتیں پھر اس کے اندر ایک ایک لیٹر سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تھوڑا شروع میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں میں، اس کے اندر میں سمجھانے لگوں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی نا. اسی لیے فی الحال رکھ لیں اسے. ہجرہ، الہجرہ، کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف کوچ کرنا. دیکھو سفر کرنا کیوں نہیں لکھا میں نے؟ سفر کرنا کا مطلب واپس آیا بھی جا سکتا ہے. کوچ کا مطلب بس سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے واپس نہ آنے کے لیے. یصیب، پانا، حاصل کرنا. اصاب یصیب اصابتن، اسی لیے ہم کہتے ہیں مصیبت. مصیبت کا مطلب وہ چیز ہمیں جو حاصل ہو رہی ہے، مصیبت، تکلیف. ٹھیک ہے. یتزوج، تزوج، یتزوج کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا، شادی کرنا. تزوجن اسی سے ہے ازدواج، اسی سے ہے زوج. ٹھیک ہے، نکاح کرنا. یہ کتنے الفاظ آ گئے بھائی آج سورہ فیل سے؟ قرآن کے 17 الفاظ اور ان کے معنی ہم لوگوں نے سیکھے، اور قرآن اور حدیث پاک سے ہم نے 15 الفاظ اور ان کے معنی سیکھے ہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. عرشیہ کا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. کوئی سوال سب کے لیے ہے یہ. اَيُّ سُؤَالٍ لَدَيْكُمْ. وہ کہہ رہی ہیں کہ سر جو باب سمیہ اور باب ناصرہ اور باب تفیل لکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عربی زبان میں آپ کی آسانی کے لیے نا کچھ دروازے بنا دیے گئے ہیں وربز کو سمجھنے کے. اگر آپ نے اس دروازے کا نام یاد رکھ لیا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سے روٹ لیٹرز کون سے دروازے سے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے ابھی کہا نا بریرہ صاحبہ کے سوال پہ کہ آپ کو 2 چیزیں یاد کرنی ہوگی. ایک آپ کو یاد کرنا ہوگا اس کے حروف اصلی 3 لیٹرز جو میں نے کہے. وہ مثال کے طور پہ ہے ابھی ہم نے پڑھا نا جعل یجعل جعلن، تو اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ جیم، عین، لام. تو آپ کو پتا چل گیا جیم، عین، لام ہے. اس کا معنی بھی آپ کو پتا چل گیا کہ اس کا معنی ہے بنانا، کرنا، ہونا، تبدیل کرنا. یہ معنی آپ کو پتا چل گیا. لیکن اب آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس کو کیسے، اس کے مختلف الفاظ کیسے بنانے ہیں، اس کو اور دوسرے الفاظ میں کیسے ڈھالنا ہے.
اگر یہ مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, اگر بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, خود اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا ہے تو کیسے. تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو باب کا پتہ ہونا ہوتا ہے. اگر آپ کو باب پتہ لگ گیا کہ وہ کون سے باب سے ہے تو پھر آپ اس لفظ کے ساتھ ایسے کھیل سکتے ہو جیسے عرب کھیلتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ان کو, جب جو ذہن میں آ گیا اس لفظ کو بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح کہہ دیتے ہیں. تو یہ ان کو نہیں پتا ہوتا, لیکن ہمیں ہماری آسانی کے لیے یہ سارے قواعد بنے ہیں, اسی لیے یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں. اب فی الحال میں نے آپ کو باب کے نام لکھوا دیے, آگے چل کے آپ لوگوں کو نا وہ باب کیسے یوز کرنا ہے یہ پتا چلے گا, اس کے بعد پھر آپ کے لیے ہر لفظ ایک کھلونا بن جائے گا. جی افسا صاحبہ فرمائیے, مائک کھولیں بولیں. سر میرے ایک کوشچن ہے, سنگ گل کسے کہتے ہیں؟ سورہ فیل کی ٹرانسلیشن میں تھا سنگ گل, گل اس نہیں کا ہے, وہ معنی مجھے گل ہے, نہیں پتا. سنگ گل نہیں ہے. سنگ اچھا دیکھو سنگ گل ہے, وہ سنگ گل. گل عربی فارسی زبان میں کہتے ہیں مٹی کو. مٹی سوکھ کر جب سنگ بن جائے, پتھر بن جائے, تو اسے کہتے ہیں سنگ گل, مٹی کا پتھر. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. اور کسی کا کوئی سوال؟ آپ لوگوں کے میں نے ہو گیا بس. آپ لوگوں کے میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جو بھی آپ لوگوں نے بھیجا ہے. وقت زیادہ ہو گیا, ورنہ آپ لوگوں کے سامنے یہی میں کریکٹ کر کے بتاتا. اگر آپ لوگ اجازت دو تو میں ایک دو کا دیکھ لوں. جی دیکھ. جی سر. رینڈم کسی کا بھی لے رہا ہوں. کلیمہ کو ہم کلیمہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ وہ بتانے والے تھے لیکن آپ نے نہیں بتایا تھا. کس کی ہے یہ اسائنمنٹ؟ میری ہے. کون میری, کون ہے آپ؟ بریر اختر. اچھا آپ ہی کی ہے یہ. ٹھیک ہے, میں نے رینڈم کسی کے 3 لے لی. اچھا تو قرآن سے اسم فعل اور حرف کی مثالیں تلاش کریں. اسم الصمد, ٹھیک ہے. احد. اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ اسم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں الف لام آ رہا ہے اسٹارٹ میں اور لاسٹ میں تنوین آ رہی ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ کیا ہے؟ حرف. ٹھیک ہے. ہوا نہیں جی, ہوا حرف نہیں ہے. لم, شاباش, یہ حرف ہے. ولم, یہ بھی حرف ہے. لہو, یہ جو ہے نا یہ حرف نہیں ہے, یہ حرف ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ فعل. لم یلد, شاباش. ولم یولد, ارے واہ, اچھا مل گیا 2 مثال ایک ساتھ, محنت چھوٹ گئی آپ کی. ولم یکن, ارے یہ بھی مل گیا. قل, ٹھیک ہو گیا. الذین, آپ نے میرے خیال میں یہ ال کی وجہ سے اسے اسم میں شمار کیا ہے. یہ ال کی وجہ سے اسم نہیں ہے, لیکن ویسے یہ اسم ہی ہے. محمد, بالکل ٹھیک. الصالحات, بالکل ٹھیک. الحق, بالکل ٹھیک. الباطل, بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ, بہت خوب. اس کی یہ لگتا ہے جن کی ہے وہ نہیں آئے. البر, دیکھو یہ دال ہے, دال یہ البد ہو گیا. یہ کیسے لکھیں گے؟ لکھنے مشکل ہو رہی نا. سر یہ سمن عدنان کی ہے. اچھا دیکھو ایسے لکھتے ہیں البر, یہ دال بن جائے گا, ایسے تو دال بنے گا. ٹھیک ہے, یہ غلط. بہرحال مثال ان کی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے فعل, یہ بھی ٹھیک. یہ کیا ہے؟ تنفقو, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. حرف, بہترین بہترین, ماشاء اللہ.
اس کے بعد کیا لکھا انہوں نے؟ اسم ملا ہی نہیں ان کو. اللہ اللہ. چلو ٹھیک ہے، یہ اسم تھا. فعل میں قد آ گیا؟ نہیں، قد تو حرف ہے. افلحہ ٹھیک ہے، زکاہا یہ بھی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. جی آ رہے سر. نام یہیں پر لکھا کرو. کوثر خان صاحبہ ہے یہاں پر موجود وہ؟ ان کا نیٹ ایشو تھا. ان کا ہمیشہ نیٹ ایشو ہوتا ہے. اللہ اس مصیبت سے بچائے کم سے کم پڑھتے وقت، ہے نا؟ آمین. الحمد بالکل ٹھیک. یہ کیا ہے؟ الکتاب یہ بھی ٹھیک. القیوم یہ بھی ٹھیک. فعل ٹھیک ہے. تم دیو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک. یہ کیا ہے؟ لہم فعل نہیں، یہ ٹھیک نہیں. قل یہ ٹھیک ہے. قل کو یہ بھی ٹھیک ہے. بہرحال ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح لکھا، بہت اچھے سے لکھا. ان کو بھی ڈال دیتے ہیں. ماشاءاللہ.